آج 5 اگست 2021 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان سے متعلق نئی خبریں، نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، افغانستان کے اندر رات بھر شدید لڑائی جاری رہی ہے اور آج صبح سویرے سے ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے اندر کہ وقفے سے لڑائی کے اندر افغان طالبان فتوحات کے دعوے کر رہے ہیں۔ افغان طالبان فتوحات کی دعوے کر کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ ناظرین، رات کے افغانستان کے جن علاقوں میں لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے دوران جو مخالفین تھے، جو کابل حکومت کے مخالفین ملیشیا تھے، کابل فوجیں تھیں، ان کے بڑے بڑے کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، صوبہ جوزجان کے اندر رات کے وقت بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق رات ہونے والی شبرغان کے اندر لڑائی میں درجنوں چیک پوسٹیں طالبان نے فتح کی ہیں، بھاری اسلحہ مال غنیمت کے طور پر ملا ہے۔ جنرل دوستم کا وحشی کمانڈر عزت اللہ مارا گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بھی ہلاک ہوئے ہیں، اس کی لاش تاحال میدان جنگ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، رات گئے ایک جو بڑی خبر صوبہ جوزجان شبرغان سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے کابل حکومت کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا ہے۔ افغان طالبان نے مشین گنوں کے ذریعے سے اس ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ ہیلی کاپٹر زمین بوس ہو گیا اور اس کے اندر جو فوجی منتقل کیے جا رہے تھے میدان جنگ سے دوسری جگہ پر، اور میدان جنگ کے اندر بمباری کے لیے ان کو لایا جا رہا تھا، لڑائی کے لیے لایا جا رہا تھا، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، جولائی کے مہینے میں افغان طالبان نے 7 کابل فوجی ہیلی کاپٹر مار گرائے تھے جو امریکی ساختہ تھے، اور اب ایک اور اگست کے مہینے میں طالبان نے ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے جو بنیادی طور پر 4 اگست کو گرایا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغان طالبان اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ کابل حکومت کے مشین گنوں کے ذریعے سے ہیلی کاپٹرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے جس سے وہ آنے والے دنوں میں کابل حکومت کے دیگر جنگی جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹس کے، جو کابل حکومت کے ماتحت ایئرپورٹس ہیں، قندھار کے اندر، ہلمت کے اندر اور اسی طرح سے ہرات کے اندر اور دیگر جگہوں پر ان کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور افغان طالبان نے جنگ کو تیز کر کے جلد ان ایئرپورٹس پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی بھی بتائی ہے کہ جلد ہم ایئرپورٹس پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، رات کے وقت جو لڑائی ہوئی ہے اس میں جوزجان کے اندر طالبان کو کامیابیاں ملی ہیں اور ہرات کے اندر طالبان کو کامیابی ملی ہے۔ ہرات کا کمانڈر تھا، کابل حکومت کی فوج کی کمانڈ کر رہا تھا، جس کا نام وحید کوہستانی ہے، اسے بھی طالبان نے ایک گریلا کاروائی کے اندر ہلاک کر دیے ہے اور اس کے دیگر ساتھی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو افغان طالبان کو جوزجان کے اندر، ہرات کے اندر یہ کامیابیاں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، افغان طالبان کو صوبہ نیمروز کے اندر بھی کامیابی ملی ہے۔ صوبہ نیمروز کے اندر طالبان نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ افغانستان کے جنوب میں واقع یہ صوبہ ہے، صوبہ نیمروز، جہاں پر طالبان نے محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کامیاب رہا۔ اس کے نتیجے میں صوبہ نیمروز کا ڈسٹرکٹ گنگ طالبان نے، کنگ غالباً اس کا نام ہے کنگ، اسے طالبان نے فتح کر لیا ہے، اور یہاں پر کابل حکومت کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور درجنوں سرنڈر بھی ہوئے ہیں، قیدی بھی بنائے گئے ہیں۔ تقریباً 11 سے زائد ٹینک یہاں پر حاصل ہوئے ہیں اور دیگر اسلحہ طالبان کو مال غنیمت کے طور پر ملا ہے۔ صوبہ نیمروز کا چخنسور ضلع پہلے ہی طالبان کے قبضے میں ہے، طالبان کی گرفت میں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ رات کے وقت صوبہ ہلمت کے اندر بھی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ ہلمت کے اندر افغان طالبان کے بقول کابل حکومت کے درجنوں فوجی ہلاک کیے گئے ہیں اور درجنوں زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم کابل حکومت کی ڈیفنس منسٹری کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو آج صبح سے جو ان کی ٹویٹ سے سامنے آئے ہیں کہ افغان طالبان کی جو تعداد انہوں نے جن کو شہید کیے ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وہ تقریباً 400 سے زائد بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کابل حکومت کا یہ دعویٰ کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران رات کے وقت طالبان کے 400 مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے، طالبان اسے جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کابل حکومت کی ڈیفنس منسٹری کا ٹویٹر اکاؤنٹ معائنہ کریں، اس کو دیکھیں تو آپ کو روزانہ 500-600 طالبان ٹویٹر اکاؤنٹ پر طالبان کے مجاہدین کابل حکومت کے ذریعے سے شہید ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ میدان کے اندر طالبان کے اتنے مجاہدین کو شہید نہیں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں خاص بات یہ بھی ہے کہ افغان طالبان نے صوبہ ہلمت کے
کے اندر اور ہرات کے اندر اسپیشل فوجی کمانڈو دستے بھی بھیجے ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ جو وہاں پر موجود ہیں میدان کے اندر مجاہدین ان کی مدد کر رہے ہیں اور جدید لڑاکا ہتھیاروں کے ساتھ یہ لیس بھی ہیں۔ تو پچھلے 6-7 دنوں سے ہلمند کا ہرات کا محاصرہ ہے، مرکزی شہروں کا، اور افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے۔ مکمل فتح نہ صوبہ ہلمند ہوئے ہے نہ صوبہ ہرات ہوئے ہے، لیکن بہرحال افغان طالبان بہت قریب ہیں اور کچھ کلومیٹر کا علاقہ ہرات کے اندر ہے اور اسی طرح سے کچھ کلومیٹر کا علاقہ محض ہلمند کے اندر باقی ہے۔ جو کابل حکومت ہے اس کے پاس جو ایکسٹرا پاور ہے وہ فضائی حملے ہیں، تو رات کے وقت بھی وحشیانہ بمباری ہلمند کے اندر ہرات کے اندر ہوتی رہی ہے، جس سے یقیناً طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور افغان طالبان پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال حکمت عملی کے ذریعے سے طالبان اس لڑائی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور صف اول میں فرنٹ لائن پر لڑائی کر رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان طالبان نے کابل حکومت کا ایک وحشی پائلٹ جس کا نام شمشاد ہے اسے قتل کر دیا ہے، یہ نہتے لوگوں پر بمباری کرتا تھا۔ اسے طالبان نے وارننگ بھی دی تھی لیکن یہ باز نہیں آیا، لیکن افغان طالبان نے اسے گوریلا کارروائی کے اندر ہلاک کر دیا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جو کابل حکومت کے پائلٹ ہیں اگر وہ سرنڈر نہیں کریں گے، اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ان کا حشر بھی شمشاد نامی پائلٹ کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے کابل حکومت نے خواتین ملیشیاؤں کو بھرتی کرنا، ان کو ہتھیار پکڑانا شروع کر دیے ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ کابل حکومت کی بزدل فوجیں خود میدان کے اندر فرنٹ لائن پر آنے سے ڈرتی ہیں اور وہ نہتے شہریوں کو فرنٹ لائن پر لا کر ان کی آڑ میں لڑائی کرتی ہے۔ ناظرین کرام ہمارے پاس کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ تصویریں ہیں جو افغانستان کے سکولوں کی ہیں۔ کابل حکومت طالبان پر الزام لگاتی ہے کہ طالبان سکولوں کے اندر چھپتے ہیں، مسجدوں کے اندر پناہ لیتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر چھپ جاتے ہیں، حالانکہ جو ہلمند کے اندر آریانہ ہاسپٹل کو تباہ کیا گیا اس پر کابل حکومت نے اعتراف کیے ہے کہ مس انفارمیشن تھی، غلط معلومات تھیں جس کی وجہ سے یہ بمباری ہوئی ہے اور آریانہ ہاسپٹل ہلمند کے اندر تباہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان کے ایک سکول کی ہیں۔ یہاں پر کابل حکومت کی فوجیں سکول کو میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں، یعنی اسے اپنی پوزیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ بیٹھ کر سکول کے اندر سے طالبان پر حملے کر رہے ہیں۔ اب جب طالبان سکول پر حملہ کریں گے تو پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ طالبان نے سکول کو تباہ کر دیا ہے، لیکن طالبان نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ ایک فوجی کے رتبے سے بڑا کوئی اور رتبہ نہیں، وردی کی شان۔ اور اس کے بعد طالبان اس سکول کے باہر گشت کر رہے ہیں اور افغان طالبان یہاں کے سکول کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کابل کی بزدل فوج نہتے لوگوں کو استعمال کرتی ہے ہیومن شیلڈ کے طور پر، لیکن طالبان ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اب خواتین کے ملیشیاؤں کو ہتھیار دے کر ان کو میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ طالبان کو فتنے میں مبتلا کریں اور تاکہ طالبان اگر حملہ کریں تو خواتین پر حملہ نہ کر سکیں۔ اس سے پہلے ناظرین کرام یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ کابل حکومت کی خواتین کو، لڑکیوں کو بھارت سے تربیت دلوائی جا رہی ہے۔ ایسی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں جس میں جو کابل فوجی خواتین ہیں وہ بھارت کے فوجیوں سے تربیت لے رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام جب مرد و زن کا اختلاط ہوگا تو اس موقع پر فساد ہی فساد پھیلے گا۔ تو ہندو انتہا پسندوں سے، ہندو دہشت گردوں سے کابل اپنی فوجی اپنی عورتوں کو تعلیم دلواتا ہے، تربیت دلواتا ہے اور ٹریننگ دلواتا ہے، تو بھلا وہ کیسے پھر اسلام سے متعلق دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اسلام میں تو جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اختلاط کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں تو کافروں کے ساتھ کابل اپنی خواتین کا اختلاط کروا رہا ہے۔ اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بھارت جتنی چاہے سازشیں کر لے، افغانستان کے اندر افغان طالبان کے خلاف کابل حکومت کو سپورٹ کر لے، طالبان کا پلڑا پھر بھی بھاری بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں۔ یہ خبر بنیادی طور پر کینیڈا سے سامنے آ رہی ہے کہ پہلی مہاجرین کی فلائٹ کینیڈا اتر گئی ہے جس میں کئی ٹرانسلیٹر کو منتقل کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان سے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی، نیٹو کی غلامی کی، ان کو ٹرانسلیٹر کا لقب دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ ٹرانسلیٹر نہیں ہیں، یہ لوگ غلام تھے
جنہوں نے پچھلے 20 سال امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر اپنی ہی عوام کا خون بہایا، اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا، ان کو مختلف ملکوں کے ویزے جاری ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان نے اس پر وارننگ بھی جاری کی تھی اور اس پر سخت تنقید بھی کی تھی کہ کیسے یہ لوگوں کو یہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ یہ افغان طالبان کے جو انٹرنل معاملات ہیں، جو ان کے اندرونی معاملات ہیں، اس میں مداخلت ہے۔ بہرحال افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔